السلام علیکم ویوز، سکلز اکیڈمی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ضیاء الرحمان۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے منتخب کچھ 12 اشعار کی تشریح کر کے آپ لوگوں کو دکھائی۔ آپ لوگوں نے کافی پسند کیا ویڈیو کو، اور کمنٹس کے اندر آپ لوگوں نے کہا کہ اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں، اگلے جو 8-10 اشعار ہیں اہم، تو اسی لیکچر کا پارٹ 2 آج تیار کیا ہے میں نے۔ اگلے 8 اشعار پیچھے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، ساتھ شعراء کے نام بھی مینشن ہیں۔ بس ہم آج ان کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں۔ پہلے میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اشعار ہیں جو مقابلہ جاتی امتحانات جیسے CSS، PMS، PCS یا دیگر مقابلے کے امتحانات کے اردو کے پرچہ میں بار بار آ رہے ہیں، جو 4 سے 5 اشعار ہوتے ہیں جن کی آپ لوگوں نے شاعر کا نام اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو پچھلے 15 سے 20 سالوں کے عرصہ کے دوران بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو چانسز ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ پھر ان میں سے کچھ اشعار ضرور آئیں گے۔ تو 12 اشعار ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیے تھے، آج مزید 8 اشعار ہیں، یعنی کہ 20 اشعار کل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو شعر نمبر 1 ہے: رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ ویورز، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مقابلے کے امتحان کے اندر جو اشعار آپ کو تشریح کے لیے آئیں گے وہ کوئی زیادہ آسان نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر ایسے اشعار کا چناؤ کیا جاتا ہے جن میں ورڈنگ ٹف سے ٹف یوز ہو۔ اس شعر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت۔ اب جس بندے کو ان الفاظ کا معنی ہی نہیں پتہ وہ تشریح کرنے سے قاصر رہے گا۔ علامہ اقبال اور مرزا غالب یہ دونوں اس حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ یہ مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوگی یہ۔ رنگ ہو، رنگ آپ کو پتہ ہے، رنگ، خشت و سنگ۔ علامہ اقبال اس شعر کے اندر مختلف علوم و فنون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خشت و سنگ کہتے ہیں کہ جو تعمیرات کے اندر پتھر اور دیگر مٹیریل استعمال کر کے جو کوئی بلڈنگ وغیرہ بنتی ہے یا کوئی اعلیٰ نمونہ بنتا ہے کوئی تعمیر کا، اس حوالے سے خشت و سنگ یعنی پتھروں اور دیگر مٹیریلز کا جو اکٹھ ہوتا ہے۔ چنگ، چنگ ایک آلہ ہے موسیقی کا، موسیقی کا ایک آلہ ہے۔ حرف ہے یعنی کہ لکھنا، کچھ شاعری ہو سکتی ہے، نثر ہو سکتی ہے، کچھ بھی اچھا لکھنا۔ اور صوت کہتے ہیں جو بندہ اچھا گا سکے، اچھا بول سکے۔ ان سب علوم و فنون کی معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ ان سب میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی بھی فن میں، کسی بھی علم میں، جب کہ وہ اپنی پوری توانائی اس کے اندر صرف نہیں کرتا؟ یعنی کہ پوری طرح جب کوئی شخص کسی فن پر عبور حاصل نہیں کر لیتا تب تک اس کا جو فن ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتا۔ اصل میں بال جبریل کے اندر یہ ایک نظم ہے، مسجد کرتبہ۔ یہ علامہ اقبال جب اسپین گئے، وہاں مسجد کرتبہ دیکھی، مسجد کرتبہ کی شان و شوکت، جلال اور وہ فن تعمیر کا نمونے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، بڑے متاثر ہوئے۔ تو تب انہوں نے یہ نظم کہی، اس کی تعمیر کو، اس کے جن آرکیٹیکچرز نے، جن مزدوروں نے یا جن لوگوں نے اس کے اندر کام کیا تھا، وہ اس قدر پسند آیا، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ شعر کہا۔ یہ پوری نظم اس پوری نظم کے اندر بھی مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور پچھلے ماضی کے اندر پچھلے جو دور گزرا مسلمانوں کا، وہ کن کن علوم و فنون میں ماہر تھے، ان سب کو ڈیٹیل سے انہوں نے اس نظم میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ دوسرا شعر بھی علامہ اقبال کا ہی میں نے چنا، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بار آیا ہوا ہے پاس پیپرز کے اندر۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بڑی مشہور نظم ہے علامہ اقبال کی، اکثر موسیقی کے اندر بھی آپ سنتے ہوں گے، لوگوں نے، مختلف گلوکاروں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں گایا اس غزل کو۔ خرد یعنی عقل کے پاس، خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ علامہ اقبال فلسفی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو فلسفی ہوتا ہے وہ ہر چیز کو عقلی پیمانے پر پرکھتا ہے، آیا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، پریکٹیکلی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ہم مسلمانوں
کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل کا جو حل ہے وہ فلسفی کے پاس، ملا کے پاس نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ نظر کے پاس۔ نظر سے کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی صاحب نظر شخص، یعنی کہ کسی شخص کا کوئی کامل مرشد، اس کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے، صرف عقل کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں علامہ اقبال کرتے رہے ہیں اپنے اشعار کے اندر، یہ روحانی علوم اور ان سب چیزوں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کا یہ ٹاپک رہا۔ اس شعر کو اگر گہرائی میں جایا جائے تو وہ ان کا جو مین مطمع نظر یا جو اس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے کہ ان کی نظر کے پاس جو ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم چونکہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی فلسفی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ ہمیں نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی ہمارے مسائل کا حل ملتا ہے، نہ روحانی لحاظ سے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے تمام مسائل کا حل صاحب نظر کے پاس موجود ہے، اور سب سے بڑا صاحب نظر وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ہی ہستی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وہ مشہور مصرع بھی بڑا مشہور ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، وہ اسی شعر کے حوالے سے اور انہی ہستی کے بارے میں کہا گیا۔ تھرڈ نمبر پر جو شعر جس کا انتخاب کیا گیا، مرزا غالب کا شعر۔ مرزا غالب کے 2 اشعار پچھلے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھے، میں نے چوز کیے تھے، تو آج کے لیکچر میں بھی ان کا ایک شعر چوز کیا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ مرزا غالب نے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو مرزا غالب کا کچھ مختصر سا تعارف کروایا تھا، تو مختصر سا تعارف میں پھر کروا دیتا ہوں کہ مرزا غالب نے انسانی جذبات و کیفیات کو ہم آہنگ کرنے کی کافی کوشش کی اپنی شاعری کے اندر۔ یہ بھی مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، انسانی کیفیات کو اپنی شاعری کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ویسے تو کوئی کام بھی آسان نہیں ہے، ہماری اس دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، ہر کام مشکل ہے، کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آدمی بھی انسان نہیں بن سکتا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آدمی بھی انسانیت کی معراج تک نہیں پہنچ پاتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے، مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ وہ آدمی تو ہے، آدمی نے خلا کو تو تسخیر کر لیا، سمندروں کو بھی تسخیر کر لیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا پہنچا، لیکن وہ ابھی بھی انسان نہیں پوری طرح بن پایا۔ انسان بننا کیا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی جو خصائص ہیں وہ ابھی تک پوری طرح پیدا ہی نہیں ہو سکے۔ وہ کیا ہیں؟ ہمدردی، محبت، شفقت، سخاوت اور دوسروں کا دل میں درد پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کیفیت کو اس شعر کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ باقی آپ ڈیٹیل سے اس پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شعر کا چیدہ جو مقصد سمجھ میں آ جائے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالائے جر سے کارواں رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ شعر 2-3 بار آ چکا ہے پاس پیپرز کے اندر۔ مولانا الطاف حسین حالی سر سید کے شاگرد خاص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مسلم امت کو جگانے، خواب غفلت سے جگانے اور جدید علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بڑی شاعری کی، نثر بھی لکھی، بڑے مضامین لکھتے رہے باقاعدگی کے ساتھ۔ اس شعر کے اندر بھی یاران تیزگام سے مراد یہاں پہ ان کی دوسری اقوام ہیں، انگریز، برطانیہ کے یا دوسرے ممالک کے اس دور کے، جرمنی کے یا یورپ کے جو ممالک کے اندر اس وقت لوگ ترقی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہندو بھی شامل ہیں جو اس وقت گوروں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ بہت پیچھے تھے۔ محمل کو جا لیا، محمل لفظ کی کئی میننگ ہے۔ ایک اس کا معنی ہے کہ اونٹ کو پکڑنے والا، ایک اس کے اوپر اونٹ کو پکڑنے کے لیے ایک چیز استعمال ہوتی ہے جس سے اونٹ کو قابو کیا جاتا ہے۔ یا اس مثال سے وہ کہہ رہے ہیں ہم محو نالائے جر سے کارواں رہے، یعنی ہم لوگ اونٹوں کے قافلے کی گھنٹیاں سننے میں ہی مصروف ہیں، اسی میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ دوسری اقوام ہیں، دوسری اقوام کے افراد ہیں، انہوں نے اس کو پا بھی لیا ہے۔
یعنی وہ منزل مقصود تک جا پہنچے ہیں، اس مثال سے وہی سمجھا رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک کسی بھی سفر پر روانہ ہی نہیں ہو سکے، ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوا۔ یہ اس وقت بھی یہی مسائل ہمارے ساتھ درپیش تھے، آج بھی یہ مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہیں، اور مولانا الطاف حسین علی کا یہ شعر آج بھی ہمارے حالات پر فٹ بیٹھتا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ میر تک میر کا بھی مختصر تعارف میں نے کروا چکا ہوں پہلے پچھلی ویڈیو میں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ غم و الام اور نوحہ گری ان کی شاعری کی مین جو خصوصیت ہے، انہوں نے ساری زندگی مسائل کو جھیلا، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا ازدواجی معاملات ہوں، اور یا ویسے ملک کے اندر جو سیاسی معاملات تھے، پریشانیاں ہی دیکھی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی اس حوالے سے بھی جانا جاتے ہیں کہ جو آفاقی مسائل ہیں، انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور اس یہاں سے جانا ہے، تو وہ بار بار اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں درس دیتے رہے ہیں، اور اس شعر کے اندر بھی وہ یہی سمجھا رہے ہیں، جس سر کو غرور آج ہے، جو بھی شخص آج مسند پر بیٹھا ہے، بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، کوئی وہ حکومت کر رہا ہے، یا اس کے پاس کوئی بھی آفس ہولڈر ہے، وہ کوئی آفس جاب ہولڈر ہے، یا وہ جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی کرسی ہے، اگر وہ غرور کر رہا ہے، آج اس کو فخر ہے، اپنے عہدے پر ناز ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یا تو وہ اس نے بتائیں کہ کیا ہمیشہ رہنا ہے، وہ تاج اس کے سر پر ہمیشہ تو نہیں رہنا، اس نے جانا ہے، اور اسی دنیا میں پھر لوگ اس کے مرنے پر وویلا کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے کہ بڑا اچھا شخص تھا یا جیسا بھی شخص تھا، تو وویلا ہوگا، نوحہ ہوگا 4 دن، پھر وہ منظر عام سے غائب ہو جائے گا۔ تو وہ ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کو بھی غرور ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ اس نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اپنے اعمال اس کے ساتھ اچھے جائیں گے، ان پہ وہ توجہ دے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ اس غزل کا اس سے پچھلا شعر پچھلی ویڈیو کے اندر اپلوڈ کیا گیا، وہ شامل تھا، اور یہ دونوں اشعار کافی اہم ہیں، بار بار آتے ہیں۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، یہ شعر اور یہ شعر تقریباً میر اور آتش کا ان کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ اس کے اندر خواجہ حیدر علی آتش صاحب بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ جو سفر ہر شخص نے کرنا ہے عدم کی طرف، جس نے یہاں اس دنیا سے جا کر دوسری دنیا کے اندر قدم رکھنا ہے، مرنے کے بعد جانا ہی جانا ہے، اس کی بھی فکر ہمیں ایسی زندگی میں اس فکر کو شامل کرنا چاہیے۔ ہم دوسری بڑی فکریں پالتے ہیں، لیکن یہ فکر ہم شامل ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں کہ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، راستے میں نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی پڑاؤ ہے، اس سفر کے دوران ہمیں کسی کا ساتھ میسر نہیں آئے گا، ہم نے تنہا ہی جانا ہے، اور ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک انسانی حقیقت کو خواجہ حیدر علی آتش صاحب نے بڑے کمال انداز میں بیان کیا۔ دونوں سنگ راہ طلب ہیں، رہنما بھی منزل بھی، ذوق طلب ہر ایک قدم پر، دونوں کو ٹھکراتا جا۔ حفیظ جالندھری صاحب اس شعر کے اندر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان تقلید کرتا ہے کسی کی اور ایک منزل سیٹ کر لیتا ہے اپنی، وہ کہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی موضوع پر کافی اشعار کہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اپنے ٹارگٹس کو مزید اوپر سے اوپر بڑھاتے چلے جائیں، مزید بڑھاتے چلے جائیں۔ ذوق کے طلب ہر ایک قدم پر، دونوں کو ٹھکراتا جب وہ کہتے ہیں میری جو ذوق ہے، میری جو تمنا ہے، میری جو طلب ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑی نہیں ہے، اس لیے نہ تو میں منزل پہ بھروسہ کرتا ہوں، نہ میں کسی رہنما کی تقلید کرتا ہوں، نہ میری ایک منزل ہے، نہ میرا کوئی ایک رہنما ہے، میں نے ان دونوں پتھروں کو ٹھکرا دیا ہے، یہ سنگ ہیں منزل، یہ میری راستے کے، میں ان کو ٹھکرا دیتا ہوں، اور میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہوں، کیونکہ میری تمنائیں، میری جو منزلیں ہیں، وہ منزل وہ کوئی ایک منزل میں صرف نہیں ہے، وہ کوئی میں نے حاصل نہیں کر لی،
چونکہ زندگی اگر پڑھی ہے تو پھر منزلیں بھی آگے پڑھی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے چلے جانا ہے اور تقلید کی روش سے باہر آنا ہے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ حسرت موہانی صاحب نے اس شعر میں محبوب کے حسن کا کرشمہ بیان کیا کہ دو عالم ہے نا، ایک یہ اس دنیا کی فکر ہے ہر شخص کو اور آخرت کی بھی فکر ہے، دونوں کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کو دونوں فکروں سے ہی آزاد کر دیا، یہ تم نے کیا کمال کیا تمہارے حسن نے، اے محبوب تیرے حسن نے ہمیں جنوں اور دیوانگی میں ایسا مبتلا کیا کہ اب ہمیں نہ اس دنیا کی کوئی فکر ہے نہ اگلی دنیا کی فکر ہے تو بس یہ ہے کہ تیرا یہ جو جنوں ہم پر مسلط ہے، ہم پر جو طاری ہے، اس کو خدا دراز رکھے، یہ ہمیشہ سے چلتا رہے، تو ہمیشہ ایسے ہی حسین و جمیل رہے، خدا تیرے حسن کا سلسلہ یہ دراز رکھے۔ تو ویورز، لاسٹ ویڈیو میں 12 اشعار اور اس ویڈیو میں 8 اشعار 8 جو پوئٹری میں نے کا انتخاب کیا، تو اگر آپ یہ 20 اشعار اچھی طرح پریپیئر کرتے ہیں، شعراء کے نام آپ کو پتہ ہوں کون سا شعر کس شاعر کا ہے، اور نظم کا جب کتاب کا اگر آپ کو نام آتا ہے، میں نے ساتھ کچھ اشعار کے میں بتایا ہے آپ کو کس بک سے لیے گئے ہیں، کس نظم سے لیے گئے ہیں، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شعر کا مفہوم کیا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ تشریح بھی کر جائیں گے، اور اس اردو کے پیپر میں جو شاعری کے 20 نمبر ہیں یہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ باقی کمپٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے دیگر جو پیپرز ہیں اور دیگر جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی انشاءاللہ مزید ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی رہیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔